3 جملے مولا کے آپ نے زندگی میں سنے ہوں گے لیکن اس پر شاید غور نہ کیا ہو. فرمایا 3 چیزوں کا علم اگر بندے کے پاس آ جائے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. کون سی 3 چیزیں؟ علم من این فی این الی این. 3 چیزوں کا علم رکھ لے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور اسے کہاں جانا ہے. اس پورے مجمع میں کتنے لوگوں کو پتا ہے ہم کہاں سے آئے کہ مولانا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے. یاد نہ رہنا اور ویسے آپ کو ماں کی گود بھی یاد نہیں ہے لیکن آپ تھے تو صحیح ماں کی گود میں. آپ کو یاد یہ بھی نہیں کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں تھے لیکن آپ تھے تو صحیح نا ماں کے پیٹ میں. فرمایا ایک چیز یہ جاننے میں کہاں سے آیا ہوں. کیوں کہاں سے آیا ہوں؟ کیونکہ قرآن میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تم میری طرف سے آئے ہو، مطلب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور میری طرف پلٹ کے آؤ. اب جب مولا فرماتے 3 پیٹ سے انسان گزر کے آخرت میں آتا ہے. پہلا پیٹ ماں کا، دوسرا پیٹ دنیا کا، تیسرا پیٹ عالم برزخ. پہلے بات ہمارے مراحل کتنے، ہم کہاں کہاں سے گزر کے جائیں گے. پہلا مرحلہ عالم جبروت کا جہاں سے ہم دنیا کی طرف نازل ہوئے. دوسرا مرحلہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ کا. تیسرا مرحلہ دنیا کے پیٹ کا. چوتھا مرحلہ عالم برزخ کا. 5واں مرحلہ قیامت کا. 6واں مرحلہ حیات ابدی کا. اب قیامت کے وقت کتنا؟ مقدار 50,000 سنہ. ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہے. لیکن جس برزخ میں جاؤں گا وہ برزخ کیسے ہے؟ مومن کے لیے موت کا تصور ہے ہی نہیں. ہم ایک پیٹ سے نکل کے دوسرے پیٹ میں جاتے ہیں. یہ یأس اور مایوسی کیوں آتی ہے بڑھاپے میں؟ کہ اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں دیکھتا ہوں آنکھوں میں مایوسی آ جاتی ہے. بھائی کیوں مایوس ہو؟ مرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں. اب اسے پتہ ہی نہیں کہ تو جا نہیں رہا، تو وہاں جا کے اگلا جنم لے رہا ہے. جس طرح 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پلا، اسی طرح 60 سال دنیا کے پیٹ میں پلا. اب اس کے بعد تو کہاں پیدا ہوگا؟ عالم برزخ میں پیدا ہوگا. معصوم فرماتے ہیں جب تو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آج تک آپ نے دیکھا ہے جب بچہ پیدا ہو اس کا باپ روتا ہوا نظر آئے، اس کے رشتہ دار روتے ہوئے نظر آئے. جب خاتون کی ڈلیوری ہوتی ہے تو رشتہ دار ہاسپٹل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بھئی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، کوئی فروٹ لے کر آتا ہے، کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے، سارے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے ماں کو تکلیف ہونے والی ہے. اور جب بچہ بھی آتا ہے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، وہ رو رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں دنیا میں آیا کیوں، میں ماں کے پیٹ سے نکلا کیوں. اللہ کہتا ہے میں نے اسے وہاں قرار رکھا تھا نا، بڑے سکون میں بیٹھا تھا. اسی طرح ہم دنیا میں بڑے سکون سے بیٹھے، جب یہاں سے نکالے جائیں گے بالکل اسی بچے کی طرح روتے ہیں جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑے قرار میں بڑے سکون سے سویا ہوا تھا، اچانک دنیا میں آ گیا. اب دنیا کی تندی برداشت نہیں کرتا، یہاں کی روشنی اس کی آنکھوں کو برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی گرمی وہ بدن کو برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے. لیکن اس کا باپ نہیں روتا، اس کی ماں نہیں روتی، اس کے رشتہ دار نہیں روتے. وہ اسے ویلکم کرنے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب علی والا دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں پیدا ہوتا ہے، علی اور آل علی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پیٹ سے نکل کے دوسرے پیٹ میں جاتا ہے. تبھی فرمایا من یموت یرانی. کیا مطلب من یموت یرانی؟ انا و علی ابوا حاضل امہ. یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں یہ تمہارے جسموں کے باپ ہیں، روحوں کے نہیں ہیں. ونفخت من روحی. تجھے روح محمد سے نفخہ ملا ہے. ہر بندے کی الفت محمد اور آل محمد سے، چاہے کسی بھی مکتب سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو. وہ پہچان نہیں پاتا، دشمن ہو جاتا ہے. لیکن ذاتاً جب وہ دنیا سے جائے گا وہ تو کہے گا میں نے تو اپنے ماں باپ سے دشمنی کی تھی. محمد اور آل محمد، علی اور حسن، رسول خدا اور مولا علی ابوا حاضل امہ ہیں. جس روح سے ہماری روحیں بنی ہیں وہ روح محمد اور آل محمد ہے. اس روح اول سے نفخہ الہی ملا. اب ماں کے پیٹ میں 2 چیزیں گئیں. ایک، پہلے یہ جانو فی این، تم کہاں ہو. یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں عالم برزخ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ماں کے پیٹ میں ایک چیز گئی دنیا سے، ایک گرم پانی کا قطرہ جسے نطفہ بولا جاتا ہے. وہ باپ کی کمر سے نکل کر شکم مادر میں گیا. وہ نطفہ کہاں سے بنا؟ دنیا سے بنا تھا. وہ کہاں کی مخلوق تھی؟ دنیا کی مخلوق تھی.
یہ نطفہ مضغہ بنا، علقہ بنا، یہاں تک کہ گوشت کا لوتھڑا بنا۔ جب 4 مہینہ کمپلیٹ ہوا، اس میں روح پھونکی گئی جو تو ہے۔ کہاں سے آیا؟ عالم جبروت سے آیا۔ اللہ نے تجھے نازل کیا، نازل کیا، نازل کیا، نازل کیا، یہاں تک کہ شکم مادر میں تجھے پھونک دیا۔ اب وہاں پہ بڑا کیا ہو رہا ہے؟ جسم ہو رہا ہے یا روح؟ شکم میں کیا بڑا ہو رہا ہے؟ جسم بڑا، روح تو بڑی نہیں، روح تو بڑی نہیں ہوتی۔ جب ہم کہتے ہیں مولانا I am 60 years old, I'm 35 years، آپ نہیں ہو، یہ جسم 35 کا ہے، جسم 60 ایئرس کا ہے۔ روح کی تو کوئی ایج نہیں ہوتی، وہ انلمیٹڈ ہے، اس کی پرواز انلمیٹڈ ہے۔ اب آپ کو محسوس کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ آپ یہاں کی مخلوق نہیں ہو، وہاں کی مخلوق۔ سب سے پہلی غلطی جو مسلمان کر رہا ہے، کافر تو کرے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافر سے پوچھو گے تم کون ہو، کہے گا میں یہی ہوں جو دیکھ رہے ہو، یہ ہاتھ پاؤں، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ زبان، میں ہوں۔ لہٰذا کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کس کو سمجھا؟ جسم کو سمجھا۔ وہ 24 گھنٹہ محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ جسم کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جسم ہوں، کھانا جسم کے لیے، بستر جسم کے لیے، گاڑی جسم کے لیے، بیوی جسم کے لیے، سارے مزے کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ 24 گھنٹہ اس کو یہی فکر ہوتی ہے جسم کو کون سا مزہ دلانا ہے، فوراً یس کرتا ہے، یس مین ہوتا ہے جسم کے لیے۔ مولا علی ہنستے تھے، رسول خدا ایک دفعہ گزر رہے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا گدھا ہے اس کا، مرکب کتنا اچھا ہے۔ نبی نے کہا تو گدھے کو دیکھ رہا ہے، میں سوار کو دیکھ رہا ہوں، سوار کتنا اچھا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے، جو گدھا اللہ نے خدمت کے لیے دیا ہے اس گدھے کی خدمت کے لیے ہم لگ گئے۔ جسم آیا تھا روح کی خدمت کے لیے، لیکن 24 گھنٹہ ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ جسم کی۔ یس مین بنے ہوئے ہیں جسم کے لیے، روح کی پرواہی نہیں۔ کلا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ کہ اللہ نے مجبوری میں یہ 5 وقت کی نماز واجب کی، پورے سال میں 1 مہینہ کا روزے رکھو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا اگر یہ بھی نہیں کروں گا یہ جسم کو اپنے روح کو بھوکا چھوڑ دے گا، یہ غذا ہی نہیں دے گا۔ امام حسین اگر کربلا نہ جاتے یہ 10 دن کی غذا کس کو ملنی تھی؟ یہ مجالس کس کو ملنی تھی؟ سیدہ زینب اگر کربلا نہ جاتی یہ علم، یہ دین، یہ تبلیغ ہمیں کبھی نہیں ملنی تھی۔ یہ تو اہل بیت نے اپنے جسموں کو قربان کیا تاکہ تمہاری روح کو غذا ملے۔ واللہ اگر تشیع سے کربلا نکال دو، محرم اور سفر نکال دو، شریعت میں کچھ بچتا ہی نہیں، اسلام میں کچھ نہیں بچتا۔ یہی مجلسیں ہیں جو انسان کی روح کو غذا دیتی ہیں، پھر ایک دھکا لگتا ہے، ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ نماز میں کیسے مزہ آئے گا تمہیں؟ کیونکہ جسم تمہارا تجھے راضی نہیں ہوتا، اس کو پسند نہیں تو نماز پڑھے، جسم کو پسند نہیں تو روزہ رکھے۔ روزہ روح کی غذا ہے، جسم کی غذا نہیں ہے۔ ایک بندہ مسجد میں سویا ہوا تھا اور رمضان کے مہینے میں شدت کی گرمی، اوندا سویا ہوا تھا اور آسمان کو دیکھ رہا ہے، خدا تجھے کیا ملتا ہے مجھے بھوکا رکھنے میں، پیاسا رکھنے میں، تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، مجھے کیوں بھوک مار رہا ہے؟ اب اس کا فلسفہ ہی پیٹ کی خدمت ہے۔ اللہ تجھے بھوکا نہیں رکھ رہا، اللہ تیری روح کو غذا دے رہا ہے، کیونکہ روح کو روحانی غذا چاہیے۔ اب کیونکہ تم نے اتنی جسم کی خدمت کی، جسم بن گیا سست، جسم بن گیا نکما، اب اس کو پسند ہی نہیں عبادت کرنا۔ لہٰذا کربلا میں آپ کو جسم قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، روح پرواز کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ جسم کی ویلیو نہیں، یہ زمین سے بنا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو پہلے یہ جان لو شکم مادر میں 2 چیزیں گئیں، ایک نطفہ گیا دنیا سے، ایک روح آئی عالم برزخ سے۔ یہ فلسفہ کلیئر کر دو کہ تو جسم نہیں ہے، تو روح ہے، تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں آیا، تو روح کو پاورفل بنانے آیا ہے۔ اب